للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود شریف آواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ باز از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے شمار فضل و کرم ہے جس نے ہم سب کو بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ ہمارا عنوان توبہ کا عنوان چل رہا تھا، اس حوالے سے یہ آخری جمعۃ المبارک ہے، اور اگلا جمعہ انشاءاللہ اگر زندگی ہوئی تو شہداء احد کے حوالے سے ہم عنوان انشاءاللہ شروع کریں گے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حمید کے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا کہ میری بارگاہ کے اندر سچی توبہ کر لو، توبۃ نصوحا وہ توبہ کر لو۔ انسان خطا کار ہے، قدم قدم پہ غلطی کرتا ہے، گناہ گار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جب بھی کوئی بندہ آ کے معافی مانگ لیتا ہے، اپنے گناہوں پر ندامت شرمندگی کا اظہار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ حالانکہ آپ اس معاشرے میں دیکھیں، کوئی بندہ کسی سے ناراض ہو جائے، ناچاکی ہو جائے، تو کوئی بندہ اگر معافی مانگنے کے لیے اس کے دروازے پر بھی چلا جائے تو بندہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے اس نے میرے ساتھ بڑی زیادتیاں کی ہیں، میرے اوپر بڑا ظلم کیا ہے، مجھے بڑا تنگ کیا ہے، میں اس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ بندہ 100 سال اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، 100 سال گناہ کرتا رہا، لیکن صرف ایک اللہ کی بارگاہ کے اندر آ کے سجدہ کیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آگے ایک آنسو نکل آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آنسو سے اس کے 100 سال کے گناہوں کو دھو دیا۔ اور صرف اللہ تعالیٰ نے گناہوں کو معاف نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ کے اندر آ کے توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان کے درمیان فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ آپ 70 مقامات پر چراغاں کرو، لائٹیں لگاؤ، اس وجہ سے کہ فلاں بندے نے آج میرے ساتھ صلح کر لی ہے۔ حضرت مالک بن دینار آپ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ مسجد کے دروازے پر آیا، اور مسجد کے دروازے پر آ کر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر عرض کیا، یا اللہ یہ تیرے نیک بندے ہیں جو مسجد کے اندر نمازی حضرات ہیں، صفوں میں کھڑے ہیں، میں نے فلاں بھی گناہ کیا، فلاں بھی گناہ کیا، میں اس قابل نہیں ہوں کہ تیرے نیک بندوں کے اندر جا کے میں شامل ہو جاؤں۔ اس کے یہ الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنے پسند آئے، اتنے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے نبی علیہ السلام کو وحی فرمایا کہ فلاں بندے کو جا کے میرا سلام دو، اور ساتھ ہی میرا پیغام دو کہ آپ نے جو الفاظ ادا کیے کہ یا اللہ یہ مسجد کے اندر، تیرے گھر کے اندر تیرے نیک بندے ہیں اور میں گناہ گار ہوں، میں اس قابل نہیں ہوں کہ تیرے ان نیک بندوں میں جا کے کھڑا ہو سکوں، تو تیرے یہ الفاظ مجھے اتنے پسند آئے کہ صرف میں نے تیری بخشش نہیں کی، میں نے تجھے معاف بھی کر دیا ہے، اور تیرا نام صدیقین کی لسٹ کے اندر میں نے شامل کر دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین،
والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن پر میں نے انعام کیا ہے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، ایک تو انبیاء ہیں، والصدیقین، ایک صدیقین ہیں، فرمایا والشہداء، ایک شہداء ہیں، والصالحین، ایک میرے نیک بندے ہیں۔ فرمایا یہ 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اوپر میں نے انعام کیا ہے۔ یہ تو ان نمازی حضرات کو سوچنا چاہیے کہ جو نماز کے اندر دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا۔ کون سا سیدھا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ جن پر تو نے انعام کیا۔ نمازی نماز کے اندر کھڑا ہو کے ہر رکعت کے اندر یہ دعا مانگتا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پہ تو نے انعام کیا ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ میں نے انعام کن لوگوں پہ کیا؟ انبیاء پہ، صدیقین کے، شہداء پر اور صالحین پر۔ وہی نمازی جب نماز سے باہر نکلتا ہے تو وہ کہتا ہے میں اللہ والوں کو نہیں مانتا، میں غوث اعظم کو نہیں مانتا، میں داتا صاحب کو نہیں مانتا، میں میرے علی کو نہیں مانتا، میں خواجہ غریب نواز کو نہیں مانتا۔ تو اس نمازی کی منافقت دیکھو کہ نماز کے اندر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا، صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ میں نے انعام تو 4 قسم کے لوگوں پر کیا۔ چاہیے تو یہ تھا یہ اللہ کی بات مان لیتا، لیکن یوں ہی نماز سے باہر نکلا، کہتا ہے نہیں میں اس کو بھی نہیں مانتا، میں اس کو بھی نہیں مانتا۔ بھائی سارے اچھے بھی نہیں ہوتے اور سارے برے بھی نہیں ہوتے۔ کسی ایک برے کی وجہ سے بندہ سب نیک لوگوں کا انکار نہیں کر سکتا۔ نوٹ اصلی بھی ہوتے ہیں اور جعلی بھی ہوتے ہیں، لیکن 1 2 4 نوٹ جعلی آ جائیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا جو صحیح ہیں اصلی ہیں آپ ان کا بھی انکار کر دیں۔ ہر فیلڈ پہ ہر جگہ پہ اس طرح ہی ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پہ اتنا پیار کرتا ہے، فرمایا کہ ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ کتنا پیار کرتی ہے۔ جب بچہ پیشاب کر دیتا ہے تو گیلے بستر پہ خوش ہو جاتی ہے، سوکھے ہوئے بچے کو سلاتی ہے۔ ماں بچے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتی ہے، کھانا پینا بھول جاتا ہے۔ یہ ایک ماں کی محبت ہے، لیکن اللہ 70 ماؤں کے برابر اپنے بندے کے ساتھ پیار کرتا ہے، 70 ماؤں کے برابر۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار اپنے بندے کو فرماتا ہے کہ آ جا میری رحمت کے دروازے کھلے ہیں، آ جا میری بارگاہ کے اندر۔ لیکن یہ بندہ جب پلاننگ کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے یہ بھی کام کرنا ہے، میں نے وہ بھی کام کرنا ہے، تو اس کی پلاننگ کے اندر ایک موت شامل نہیں ہوتی، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حاضری اس کی نہیں ہوتی اس پلاننگ کے اندر۔ باقی اس کے سارے کام ہوتے ہیں کہ میں نے یہ بھی کرنا ہے اور میں نے وہ بھی کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا باری تعالیٰ مجھے یہ تو بتا، جب تجھے نیک بندہ پکارتا ہے، آواز دیتا ہے یا اللہ، تو اس کے جواب میں تیرا جواب کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ پیغمبر، اس کے جواب میں میرا جواب ہوتا ہے لبیک یا عبدی، کہ اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ عرض کی یا باری تعالیٰ، اگر کوئی گناہگار، سیاکار، بدکار تجھے پکارتا ہے یا اللہ، تو اس کے جواب میں تو کیا فرماتا ہے؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ میں فرماتا ہوں لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ 3 بار اس کے میں جواب دیتا ہوں کہ اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ بڑے حیران ہوئے کہ چاہیے تو یہ تھا کہ گناہگار پکارتا، صدا دیتا، ندا دیتا تو جواب 1 بار آتا، اور نیک پکارتا تو اس کے جواب میں اللہ کا جواب 3 مرتبہ آتا۔ اللہ نے فرمایا نہیں موسیٰ، نیک پکارتا ہے یا اللہ تو میں 1 بار کہتا ہوں لبیک یا عبدی، جب گناہگار مجھے پکارتا ہے یا اللہ تو میں 3 مرتبہ پکارتا ہوں یا لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ یا اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اے میرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، جو نیک ہوتا ہے اس کو اپنی نیکیوں پہ بھروسہ ہوتا ہے، جو گناہگار میرا بندہ ہوتا ہے اس کے پاس نیکیاں تو نہیں ہوتی
اسے میری رحمت پر بھروسہ ہوتا ہے۔ اس لیے گنہگار کو میں جواب 3 مرتبہ دیتا ہوں، 1 مرتبہ نہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پہ کتنا مہربان ہے، کتنا مہربان ہے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبریل امین ابھی صحابہ کرام میرے پاس آئے اور آ کے عرض کرنے لگے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، یہ سامنے ایک جزیرہ ہے، ایک سمندر ہے، اس سمندر کے اندر ایک پہاڑ ہے، پتھر ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ایک اللہ کا بندہ اس پتھر کے اندر 500 سال سے اللہ کی عبادت اس نے کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے کھانے پینے کا اہتمام کیا، ایک پانی کا چشمہ جاری کر دیا کہ پورے سمندر میں پانی کھارا تھا، جہاں وہ اللہ کے بندے کا ڈیرا تھا وہاں پہ وہ چشمہ جو جاری اللہ نے کیا وہ میٹھا تھا۔ جب اس کو پیاس لگتی تو وہ بندہ پانی پی لیتا، جب اس کو بھوک لگتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انار پیدا کیا، تازہ انار، روزانہ تازہ انار پیدا ہوتا اور وہ اللہ کا بندہ انار کھاتا تھا۔ 500 سال اللہ کی عبادت کی اس نے۔ جب اس کا آخری وقت آیا تو عرض کی کہ یا باری تعالیٰ، میری ایک آرزو ہے کہ جب میری روح نکلے تو میرا سر سجدے کی حالت میں ہو، میرا سر سجدے کی حالت میں ہو، اس وجہ سے کہ بندہ جس حال میں مرتا ہے قیامت کے دن اسی حال میں اٹھایا جائے گا، جس حال میں مرتا ہے۔ اور دوسری میری دعا یہ ہے کہ یا اللہ، قیامت تک اسی طرح میں سجدے میں رہوں، میرا جسم خراب نہ ہو، کوئی چیز میرے جسم کو نہ کھائے، قیامت تک میں اسی طرح رہوں۔ یہ مشکات کی حدیث ہے۔ اور جب قیامت کا دن آئے تو پھر میں اپنا سر سجدے سے اٹھاؤں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کی دونوں دعاؤں کو قبول فرما لیا، روح بھی سجدے کی حالت میں پرواز ہو گئی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آج میں گزر کے آ رہا تھا تو دیکھا کہ وہ بندہ سجدے میں تھا، جبریل امین عرض کر رہے ہیں، اور قیامت تک وہ سجدے کی حالت میں ہوگا۔ لیکن جب قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا، اللہ فرمائے گا اے میرے فرشتوں، میری رحمت کے صدقے اس بندے کو میری جنت میں داخل کر دو۔ تو وہ عرض کرے گا کہ یا باری تعالیٰ، رحمت کے صدقے کیوں؟ میرے تو اتنے اعمال ہیں، 500 سال میں نے تیری عبادت کی ہے۔ اللہ فرمائے گا اچھا فرشتوں، اس طرح کرو کہ ترازو لے آؤ۔ اور یہاں ایک بات یاد رکھنا، وقت بڑا تھوڑا ہے، کہ دنیا کا جو ترازو ہوتا ہے نا، دنیا کا دکاندار بیٹھے ہو تسی سارے لوگ، ایک ہی پہلے وہ پتھر ہونے، آج کل تو دعا کرنا بھی آ گیا نا بجلی والا، تو پرانے جڑے دکاندار سن اللہ ہی موجود ہے کہ کی پہلے پتھر ہوندا تو ایک ہی پہلے چیز تولی جاندی، آٹا چینی جو کی دی ہے، تو جڑا وزنی ہوندا نا پلڑا وہ تھلا ہو جاتا، اس طرح ہی ہے، یعنی ایک طرف پتھر ہے نا، دوسری طرف وزن رکھا ہے، تو جس طرف وزن زیادہ ہوگا وہ پلڑا نیچے چلا جائے گا۔ لیکن قیامت کے دن جو ترازو ہوگا حساب و کتاب کے لیے، اس دن جو پلڑا وزنی ہوگا وہ اوپر ہو جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ قیامت کا جو ترازو ہوگا وہ پلڑا اوپر ہو جائے گا جو وزنی ہوگا، دنیا کے ترازو کی طرح وہ ترازو نہیں ہے۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں لے آؤ اس کو ذرا، یہ کہتا ہے میرے اعمال، میرا بڑی عبادت ہے، بڑی ریاضت ہے، ایک آنکھ اس کی اٹھا کر ایک پلڑے میں رکھو، اور ایک اس کے پلڑے میں اس کی ساری زندگی کی عبادت اور ریاضت رکھو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ، جب اس کی آنکھ ایک پلڑے میں رکھی جائے گی اور 500 سال کی عبادت ترازو کے دوسرے پلڑی میں رکھی جائے گی تو آنکھ والا پلڑا پھر بھی وزنی ہوگا، ایک آنکھ پلڑا وزنی ہوگا۔ اللہ فرمائے گا اب اس کو پکڑو اور پکڑ کے جہنم میں لے جاؤ، وہ چیخیں مارے گا، زاروں قطار روئے گا۔ اللہ فرمائے گا تو خود ہی تو کہہ رہا تھا، ابھی تو تیری دوسری آنکھ رہتی ہے، ابھی تیرے کان ہے، تیرا دماغ ہے، ایک ایک اعضاء ہے تیرا، اور پھر وہ جو میں نے تجھے انار کھلائے ان کا بھی حساب رہتا ہے، جو پانی کا چشمہ جاری کیا تھا ان کا بھی
تو پھر وہ روئے گا. تو میاں صاحب آندے نہیں وہ کدی کدی محبت میں اپنے شعر پڑھتا رہا نا. عدل کریں تے تھر تھر کمن اچیاں شاناں والے. سبحان اللہ. ہوں روز ختم ہو گئے روزے یارا. آپ فرماندے نے عدل کریں تے تھر تھر کمن اچیاں شاناں والے. فضل کریں تے بخشے جامن میں ورگے منہ کالے. ایک مقام تے فرماندے نے ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے. ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیسو نکالا. لکھ گناہ میرا مولا دیکھے تے پھر بھی پردے پاون والا. ماں پیو ایک گناہ ویکھے تے گھروں کاٹ چھوڑتا. آپ فرمائیں ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیسو نکالا. لکھ گناہ میرا مولا ویکھے پھر بھی پردے پاون والا. یہ تو اللہ نے میرے اور آپ کے عیب چھپائے ہوئے ہیں. ایک دوسرے کے سامنے ہمارے عیب ظاہر ہو جائیں تو یقین جانیں کہ ہم ایک دوسرے کو دفن کر نہیں چھوڑتے. سرکار فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا ابھی تو بڑا حساب رہتا ہے تو عرض کرے گا یا اللہ نہیں, میرے اعمال کے صدقے نہیں, اپنی رحمت کے صدقے مجھے جنت میں داخل کر دے. اللہ پھر فرمائے گا فرشتوں واپس لے آؤ اس کو, اب یہ مان گیا ہے, اب میری رحمت کے صدقے اس کو جنت میں داخل کر دو. تو جب بھی مانگو اللہ سے اس کی رحمت کا صدقہ مانگو. یہ نہ کہو کہ میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, بڑی میں عبادت کی. کچھ بھی نہیں ہے بھائی. اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے, بدلہ دے ہی نہیں سکتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا اور نعمتوں کا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر آ کے سچے دل سے توبہ کرتا ہے, سچے دل سے, تو اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ 70 مقامات پر فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ آپ روشنی کرو کہ فلاں بندے نے میرے ساتھ صلح کر لی ہے. اللہ کا ایک نیک بندہ تہجد کی نماز کے لیے مسجد میں جا رہا تھا تو راستے میں جب ڈاکو دیکھے تو ڈاکو نے دیکھا کہ بابا جناب آسا ہے, ڈنڈا ہے ہاتھ میں, بابا جا رہا ہے مسجد کی طرف. تو کہنے لگے بابا جی آپ کون ہو؟ تو بابا جی نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہو, پہلے بتاؤ, اپنا تعارف تو کرو. انہوں نے جواب دیا کہ ہم ڈاکو ہیں. اب بابا جی آپ بتاؤ آپ کون ہو؟ آپ نے فرمایا میں بھی ڈاکو ہوں, میں بھی ڈاکو ہوں. کہنے لگے پھر تو سواڑے بڑے چٹے وال ہے, سواڑا بڑا تجربہ ہو سی کہ بندے کس طرح ڈاکہ مارنا, کس طرح لٹنا. فرمایا ہاں بڑا میں نے تجربہ, لیکن میرا ایک معمول یہ ہے کہ جدو میں ڈاکہ مارنا پہلے میں نفل پڑھنا, وضو کر کے 2 نفل, تو اس بعد میں ڈاکہ مارنا شروع کر دینا. انہوں نے کہا کوئی ایڈی وڈی گل نہیں ہے جناب, ایک کام اسی بھی کر لینے ہیں. آپ نے فرمایا چلو. وہ سارے ڈاکو جناب وضو کیتا, وضو کر کے جناب صف وچ آ گئے 2 نفل پڑھن واسطے. جدوں سارے کھڑے ہوئے نا تو اللہ والا سی اس آخیا یا اللہ اتوں تک آنا میرا کام ہے, اگر سنبھالنا ہوں تیرا کام ہے. ان کا زہر پاک کرنا میرا کام تھا, باطن پاک کرنا تیرا کام ہے. تو جب وہ کھڑے ہوئے تھے تو ڈاکو تھے, جب سجدے میں گئے تو اللہ کے ولی بن چکے تھے. بھائی اللہ والوں کا انداز ہی اور ہوتا ہے اصلاح کا. اللہ والوں کی کیفیت الٹی چال چلتے ہیں. دیوانگان عشق دیکھنے کے لیے آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں. عام بندے نے دیکھنا ہو تو آنکھوں کو کھولتا ہے, اللہ والوں نے دیکھنا ہو تو وہ آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں. حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ تشریف فرمائیں, اور بہت بڑے امام کہ جنہوں نے علم حاصل کیا ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. مولا مرشد کشا آپ کے استاد ہیں, تو جن کے استاد مولا علی ہیں
اندازہ لگاؤ کہ شاگرد جو ہے کہ وہ کتنا قابل ہوگا، کتنا قابل ہوگا شاگرد۔ ایک بندہ آ کے عرض کہتا ہے حضور میری اولاد نہیں ہے، تو فرمایا استغفار پڑھا کرو۔ دوسرا بندہ عرض کہتا ہے حضرت تنگ دست ہوں، فرمایا استغفار پڑھا کرو۔ تیسرا بندہ عرض کہتا ہے حضور کیا سالی ہے، فرمایا استغفار پڑھا کرو۔ آپ کے مرید نے کہا کہ حضور 3 بندے آئے، ان کے سوالات تینوں کے معاملات الگ الگ تھے۔ ایک بندہ کہتا ہے میں تنگ دست ہوں، ایک کہتا ہے بے اولاد ہوں، ایک کہتا ہے کیا سالی ہے، لیکن آپ نے وظیفہ ایک ہی بتایا تینوں کو۔ آپ نے فرمایا میں نے تینوں کو وہ وظیفہ بتایا ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کا اللہ نے ذکر قرآن میں کیا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے جو قوم کو حکم فرمایا، میں نے وہی وظیفہ تینوں کو بتایا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں روزانہ 100 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر توبہ کرتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تو گناہوں سے پاک ہے، ہر نبی رسول گناہوں سے پاک ہے، لیکن یہ امت کے لیے تعلیم تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر توبہ کر لیا کرو۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ نا ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، کالا۔ اگر توبہ کر لیتا ہے وہ نقطہ مٹ جاتا ہے، اگر توبہ نہیں کرتا دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، پھر تیسرا، پھر چوتھا، ایک وقت آتا ہے اس کا دل کالا ہو جاتا ہے، پھر وہ نیکی کو نیکی نہیں سمجھتا، گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا۔ لوگ حیران ہو رہے ہوتے ہیں، یار دیکھو یہ بندہ رمضان شریف میں ایسی کرتوت کر رہا ہے، بھائی اب اس کے سامنے نیکی اور گناہ برابر ہی ہیں۔ اور یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا ایک بندہ نیکی کرتا ہے، نیکی کرتے کرتے توجہ کے ساتھ سنا یہ حدیث، بندے کے درمیان اور اللہ کی جنت کے درمیان 1 فٹ کا فیصلہ رہ جاتا ہے، یعنی 1 گٹ، مثال کے طور پر سمجھ آ گئی۔ سرکار فرماتے ہیں جنت اور بندے کے درمیان اتنا فیصلہ رہ جاتا ہے، لیکن اس بندے سے ایک ایسی غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے کہ بندہ وہاں پہنچ کر بھی اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اور ایک بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کرتے کرتے جہنم کے کنارے پہنچ جاتا ہے، سرکار نے فرمایا بندے اور جہنم کے درمیان صرف فاصلہ 1 بلشت رہ جاتا ہے، لیکن وہ ایک نیکی ایسی کر جاتا ہے کہ جہنم کے کنارے پر پہنچ کر بھی وہ بندہ جہنم میں نہیں جاتا، اللہ کی جنت میں چلا جاتا ہے۔ اس وجہ سے حکم ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، اب خبردار کوئی بندہ ایک نماز پڑھنے کے بعد کہے جی میں تو بے نمازی کو بندہ ہی نہیں سمجھتا، باہر نکل کے اس نے بھی نماز نہیں پڑھی، اس نے بھی نہیں پڑھی، بھائی یہ معاملہ نہیں ہے۔ شیخ سعدی نماز پڑھ کے نکلے نا فجر کی، تو آپ کا بیٹا بھی ساتھ تھا، تو مسجد سے باہر نکلے تو بیٹا کہنے لگا ابا جان یہ لوگ سوئے رہتے ہیں نماز نہیں پڑھتے، تو آپ نے فرمایا پتر اے چنگا یا تم ہی ستر ہے وہاں تو چنگا یا تیرا نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کا کیوں جی؟ آپ نے فرمایا یہ سوئے ہوئے ہیں، کم از کم غیبت تو نہیں کر رہے نا، تو نماز پڑھ کے لوگوں کو غیبت کر رہا ہے کہ انہوں نے نہیں پڑھی، یہ سوئے ہوئے ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کوئی نیکی کرنے کے بعد آپ کسی گناہگار کو حقیر نہ سمجھو، ہو سکتا ہے یہ آپ کی زندگی کی آخری نیکی ہو اور وہ جو گناہ کر رہا ہے اس کی زندگی کا آخری گناہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے آج کے بعد مجھے اور آپ کو توفیق ہی نہ دے نیکی کی، اور جس کو میں اور آپ حقیر سمجھ رہے ہیں، گناہگار سمجھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ اس کو توفیق دے دے، وہ سچے دل سے توبہ کر لے اور آج کے بعد وہ نیکی کا کام شروع کر دے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو لہٰذا جتنے بھی اللہ والے گزرے، جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، وہ ظاہر ہی نہیں کر، کسی کو نہیں بتاتے میں اتنا درود شریف پڑھنا، تصویر نہیں پھیرتے، کوئی بڑی تصویر لوگ دیکھو بڑا نیک بندہ جی، لوگ واک کر رہے ہوتے ہیں تصویر پیچھے رکھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، او بھائی یا واک کرو تو یا درود شریف پڑھو، کوئی ایک کام کرو یار، اس کے کوئی آداب ہیں، کوئی احترام ہے۔ دیکھو نا آپ میرے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں، میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوتا ہوں، مجھ سے آپ مسئلہ پوچھتے ہیں، مولوی صاحب آپ کو مسئلہ دسو، تو میں ادھر تکن لگ پاؤں، تھی آپ سے یار مولوی صاحب تمیز ہی کو نہیں، اسی گل پہ پوچھنے آتے ہیں جناب ساڑھے توجہ نہیں کر رہے، اس طرح ہی ہے نا بھائی۔ جب میں اور آپ درود شریف پڑھتے ہیں، ایک بار
اللہ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، 10 گناہ مٹتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں. تو یہ کون سی توجہ ہے؟ بندہ واک بھی کر رہا، نہ گلہ بھی کر رہا، تو نال تسبیح بھی ٹھوک رہا جناب. وہ تھوڑی پڑھ لو لیکن احترام نہ پڑھو، تو متوجہ ہو کے پڑھو، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھو. یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے. جتنے ہمارے لوگ دیکھیں، امام مالک کو آپ دیکھیں، آپ نے ادب سکھایا ہے. کوئی بندہ آتا کہ حضور آپ سے کام ہے، آپ فوراً چلے جاتے. کوئی بندہ کہتا ہے میں نے حدیث سننی ہے، آپ کہتے رک جاؤ. پہلے آپ غسل کرتے، پھر لباس پہنتے، پھر خوشبو لگاتے، پھر ممبر پہ بیٹھتے. فرماتے اب بیٹھو، اب میں اللہ کے محبوب کی آپ کو حدیث سناتا ہوں. ایک مرتبہ سرکار کی حدیث آپ بیان کر رہے تھے اور بچھو نے 15 مرتبہ آپ کو ڈسا. آپ نے پاؤں کو جنبش نہیں دی. آپ نے فرمایا اس وجہ سے کہ اللہ کے محبوب کے فرمان کی توہین نہ ہو جائے. یہاں لوگوں نے مذاق بنایا ہوا ہے. ہوٹل پہ 4 بندے بیٹھتے ہیں، مسئلہ اللہ کے محبوب نے یہ فرمایا، صحابہ کا ذکر، یعنی گلی گلی جہاں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کا ادب اور احترام کیا چیز ہے. حالانکہ ہمارے جو بڑے اکابرین ہیں انہوں نے ہمیں یہی سبق دیا کہ ہر کام اپنے موقع محل پہ اچھا لگتا ہے، اور آپ اللہ کے محبوب کا فرمان اور ہر بندے کو نہ سنائیں، اس کو سنائیں جو سننا چاہتا ہے، زور زبردستی کے ساتھ نہیں. لوگ متوجہ نہ ہوں تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے جتنا پڑھا ہے سارا آج ہی سنانا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تو اس عورت کو بھی دیکھا، اس عورت کو جس نے ساری زندگی گناہ کیے، لیکن اس نے دیکھا کہ کتا تھا، پیاسا کتا، موت اور زندگی کی کش مکش میں وہ تھا، مرنے کے قریب تھا، اور کنواں تھا. اس نے دیکھا کہ کوئی لوٹا بھی نہیں ہے، کوئی ڈول بھی نہیں ہے، کوئی رسی بھی نہیں ہے. اس نے جو جوتا پہنا ہوا تھا نا، اس کو دوپٹے کے ساتھ باندھا، باندھ کے کنویں کے اندر لٹکایا، لٹکا کے پانی کا 1 یا 2 گھونٹ جو بھی نکلے اس نے کتے کو پلا دیے. کتے کی زندگی بچ گئی. وہ عورت جس نے ساری زندگی گناہوں کے اندر بسر کی، اس کی اس ادا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے معاف فرما کے بخشش کا اعلان فرما دیا. اللہ تعالیٰ نے 24 سے بارے میں ارشاد فرمایا سورہ زمر میں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہونا. قیامت کا دن ہوگا اور ایک بندے کے بارے میں فیصلہ ہو جائے گا کہ اس کو جہنم میں داخل کرو، اور ایک بندے کے اللہ تعالیٰ حکم جاری کرے گا اس کو میری جنت میں داخل کرو. اب دونوں بندے ہیں. کئی روایات میں یہ آتا ہے کہ 2 بندے ہوں گے اور دونوں کا ذکر جہنم کے بارے میں ہے کہ دونوں کو جہنم کے لیے حکم ہوگا کہ دونوں کو جہنم میں لے جاؤ. بہرحال اللہ کی رحمت مقصد یہ ہے کہ جب آرڈر جاری ہوگا نا تو بندہ جہنم کی طرف دوڑ پڑے گا، سپیڈ لگا کے دوڑ پڑے گا، اور دوسرا بندہ جو ہوگا وہ پیچھے مڑ مڑ کے دیکھے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ان دونوں بندوں کو واپس لے آؤ. جب واپس آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرا آرڈر نہیں سنا؟ یا اللہ سنا ہے، کیا ہے میرا آرڈر؟ بندہ عرض کرے گا یا باری تعالیٰ تیرا آرڈر یہ ہے کہ جہنم اس کو داخل کر دو. تو میں دوڑ پہ سپیڈ لا لی. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو ڈرا نہیں ہے، جہنم کی طرف دوڑ کے جا رہا ہے؟ اب اس بندے کا جواب سننا. عرض کرے گا یا باری تعالیٰ میں یہ سوچ کے دوڑ لگا دی کہ ساری زندگی تو میں نے اپنے رب کا کوئی حکم نہیں مانا، آج حکم مل رہا ہے تو کم از کم ایک حکم تو میں اللہ تعالیٰ کا مان لوں، ایک تو پورا کروں، ساری زندگی نہیں حکم مانا. اللہ دوسرے سے مخاطب ہوگا کہ میں نے حکم دیا ہے کہ اس کو جہنم میں داخل کر دو اور تو پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتا ہے، کیا وجہ ہے؟ عرض کرے گا یا باری تعالیٰ بڑا گنہگار ہوں، سیاکار ہوں، لیکن تیرا ارشاد میں نے سنا تھا لا تقنطوا من رحمت اللہ، تیری رحمت بڑی وسیع ہے. حکم ہو گیا، فیصلہ ہو گیا، آرڈر جاری ہو گیا، پھر بھی میں پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میرے اوپر کرم کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں اب میرا فیصلہ چینج ہو گیا ہے، میرا آرڈر تبدیل ہو گیا، ان دونوں بندوں کو جہنم میں نہیں میری جنت میں داخل کر دو. حتیٰ کوئی بندہ بندے چنڈ مار وجہ سے ساری زندگی ناراضگی ختم نہیں ہوتی. کوئی بندہ بڑھ پوا نا کسی بندے نال تو جرگہ بھی لے کے جاؤ، معافی بھی منگو،
گوڈیاں گٹیاں پیراں ہاتھ بھی لاؤ یار معاف کر دے خیر ہے یار, اور عید دن ہے یار معاف کر دے, زندگی کا کوئی پتہ نہیں معاف کر دے. تو لوگ کہتے ہیں نہیں 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 ان کو معاف نہیں کرنا, صرف معاف نہیں بلکہ کہتے ہیں جنازے پہ بھی نہیں, ان کو منہ ہی نہیں ویکھن دینا, انہوں نے میرا منہ نہیں ویکھن دینا. لوگ جنہیں بائی کاٹ کیتے ہونا نا بڑا ڈاڈا نچاکی ہوتی ہے, تو لوگ خبردار ان کو میرا منہ نہیں ویکھن دینا. میں پہلے بھی سنا دسیا سی کہ کوئی بندہ ہے جی وصیت کر دیا نا تو شرعی طور سے حکم جڑا کے عمل نہیں ہونے لگا, عمل کرنے والا گناہ گار ہوگا. اگر کوئی بندہ دنیا سے جانے سے پہلے کہہ دیتا ہے کہ اس بندے کے ساتھ میں ناراض ہوں, اس کو میرا چہرہ نہیں دکھانا یا میرے جنازے پہ نہیں آنے دینا, تو وہ رسا کے لیے حکم ہے کہ وہ اس پہ عمل نہیں کریں گے. یہ غیر شرعی یہ کہ وہ وصیت کر رہا ہے. جو ہمیں کام کرنے والا ہے وہ ہم نہیں کرتے. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہر جنازہ پڑھانے سے پہلے, آخری بات ہے ہم جنگ احد شروع کریں گے انشاءاللہ اگلے جمعے, سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر, حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر جن کو غسل اللہ کے فرشتوں نے دیا, حضرت مصعب بن عمیر کا ذکر, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں بندہ احد کی جنگ پڑھے تو, وہ شروع کریں گے ہم. میں بات آخری کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ میں اور آپ کس مقام پہ ہم کھڑے ہیں. ہم تقریر بھی سنتے ہیں, سارے معاملات کرتے ہیں, لیکن عمل نہیں کرتے. سرکار جنازہ پڑھانے سے پہلے فرماتے اے مرنے والا کسی سے قرضہ دے دینا. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے محبوب نہیں اس نے کسی قرضہ نہیں دینا تھا. تو سرکار فرماتے چلو صفیں سیدھی کرو میں جنازہ پڑھاتا ہوں. ایک جنازہ ایسا تھا کہ اللہ کے محبوب آئے اور فرمایا کہ اس مرنے والے نے کسی کا قرضہ دینا ہے, اللہ کے محبوب اس نے دینا ہے. فرمایا میں جنازہ نہیں پڑھاتا آپ ہی پڑھو. سرکار تھوڑے دور گئے تو ایک صحابی رسول دوڑ کے آئے, عرض کی اللہ کے محبوب اس کو اتنے بڑے اعزاز سے محروم نہ کریں, آپ مہربانی فرمائیں, میں اس کا گواہ ہوں اور میں اس کا قرضہ ادا کروں گا, آپ اس کا جنازہ پڑھائیں. سرکار نے فرمایا پکی گل ہے, اللہ کے محبوب پکی گل ہے میرا سوڑنے والا وعدہ. سرکار نے نماز جنازہ پڑھا دیا. دوسرے دن وہ صحابی رسول اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. فرماتے ہیں میں پہلی نگاہ جب اللہ کے محبوب کی پڑھی نا تو فرمایا قرضہ ادا کیا تھا یا کہ نہیں. تو میں نے عرض کی ہاتھ جوڑ کے اللہ کے محبوب کل ہی تلا بندہ دنیا تو گیا قرضہ ادا کر لے سائیں. فرمایا نہیں نہیں پہلے جاؤ قرضہ ادا کرو. اے وہ لوگ جڑے تاجر ہو جڑے لوگ بہوں لکھاں لین دین ہوتا ہے گھر والے دستے کو نہیں سکیں پیسے دینے تو کہڑے لینے, ان کے لیے میرے لیے سب کے لیے بات ہے یہ. اچھا صحابی رسول فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا جا قرضہ ادا کر کے آ. میں گیا اور میں نے قرضہ ادا کیا. باقی صحابہ نے پوچھا چلو یار یہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے سبق ہے, یہ تو بتا دو کہ قرضہ تھا کتنا, یہ تو بتا دو قرضہ کتنا تھا اس بندے نے دینا صحابی رسول نے جس کا سرکار نے فرمایا میں جنازہ نہیں پڑھاتا. تو وہ جواب دے رہے ہیں 3 درہم قرضہ تھا. کتنا قرضہ تھا؟ 3 درہم. اتھا لوگوں کمیٹیاں پائیاں تھے, وہ کہتے یار پہلی کمیٹی اس کی ہوتی جڑا بندہ کٹھی کرے, وہ بغیر نمبر تو ہوتی ہے, وہ 2 4 5 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ وہ اپنا استعمال کر چھوڑتا, باقی چلو جرا تھوڑے نمبر پا چھوڑ سا, اور نمبر تو پا چھوڑے جڑا تو لایا اگر تو مر گئی وہ دینے کے. دیکھیں شرعی مسئلہ یہ ہے نا میرے لیے اور آپ سب کے لیے نا کہ رات کو وصیت نامہ لکھ کے تکیے کے نیچے رکھو. کیا پتہ آپ کو کہ آپ اور میں صبح اٹھیں گے یا کہ نہیں. میں یہاں رہتا ہوں, میں آپ کے پیسے دینے ہیں, میں مر جاتا ہوں, میرا علاقہ چکوال ہے, ان کو کیا پتہ کہ مولوی صاحب نے کس کے پیسے دینے تھے. میں بات مثال کے طور پہ آپ کو دے رہا ہوں. تو ہر بندے کو یہ چاہیے, اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اپنے آپ کو قرضے سے بچاؤ. مولا علی جا رہے ہیں, بڑا تازہ گوشت کسائی لایا سی, کہنے لگا علی پاک بڑا سونا گوشت ہے اور بڑا تازہ اور بڑا لوا, تو 1 کلو 2 کلو لے جاؤ. تو آپ نے فرمایا یار میری جیب ہے پیسے کوئی نہیں. یہ فرمایا کہ میری جیب چو پیسے کوئی نہیں. وہ دکاندار کہنے لگا علی پاک اس طرح کرو نا کہ پیسے 2 دن بعد دے جائے ہو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ نے جو جواب دیا وہ میرے لیے اور آپ کے لیے سبق ہے. آپ نے فرمایا تیرے ساتھ 2 دن ادھار کرنا ہے تو علی اپنے پیٹ کے ساتھ 2 دن ادھار کیوں نہ کر لے. یعنی تیرے ساتھ جو ادھار کرنا ہے 2 دن ہو تو علی 2 دن بعد گوشت کھا لے گا جب پیسے آ جائیں گے. تو ہم نے خود اپنے معاملات بڑھائے ہیں بھائی. دیکھو لین دین بنا ہوا ہے, لیکن اتنا بھی نہیں ہے کہ میرا دکاندار کھاتا 1 لاکھ روپے ہو گیا مجھے فکر ہی نہیں ہے.
میں نے کسی کا 10 لاکھ دینا ہے، 5 لاکھ دینا ہے، مجھے فکر ہی نہیں ہے، اور پھر یا دیکھا جائے گا، کیا دیکھا جائے گا؟ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کسی کا مقروض ہونا۔ سرکار نے فرمایا دنیا میں 3 چیزیں بڑی مشکل ہیں، ایک سفر کرنا چاہے 1 میل ہی کیوں نہ ہو، فرمایا ایک مقروض ہونا چاہے 1 درہم ہی کیوں نہ ہو، اور فرمایا نمبر 3 اور آخری دختر ہونا، یعنی کسی بچی سے پیو ہونا، فرمایا ایک بچی کیوں نہ ہوا، فرمایا یہ دنیا کے 3 کام بڑے مشکل ہیں۔ تو میرے لیے اور آپ کے لیے آج یہ توبہ کا عنوان ختم، انشاءاللہ آئندہ جمعہ زندگی ہوئی تو شہدائے احد کے حوالے سے ہم عنوان شروع کریں گے۔ آپ کے لیے اور میرے یہ گزارش ہے کہ کوشش ہم کریں کہ قرضہ کسی کم لیں، اگر لیں تو پھر کوشش